والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى إن هو إلا وحی یوحی. اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے نجم کی قسم اٹھا کے کہ تمہارے صاحب اپنی مرضی سے نہیں بولتے. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تمہارے صاحب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے. ان کی زبان مبارک میں جنبش حرکت تب آتی ہے جب میرے رب کی عرض سے وحی نازل ہو جاتی ہے. ان هو الا وحی یوحی. اس زبان اطہر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسۃ ارکان فی الدین صوم و سلام و زکوۃ و حج و شہادتین کہ 5 بنیادیں ہیں دین اسلام کی عمارت کی. 5 ستون ہیں جس پر عمارت کھڑی ہے دین اسلام کی. بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر. کلمہ طیبہ شہادت ہے جس کو ہم کہتے ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اور ہر ایک کے پیچھے، ہر رکن کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد. کلمہ طیبہ شہادتین کا مقصد کیا ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کی کنجی ہمارے پاس، یہ چابی ہے ہمارے پاس اسلام کے دائرہ کار میں داخل ہونے کی. اسلام میں داخل ہو گئے پھر اگلا کام کیا کرنا ہے؟ نمازوں کا قیام. اور نمازوں کا قیام کتنا اہم ہے کہ یقین جانے اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں قرآن مجید کا جہاں تعارف کرواتا ہے نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. اللہ کیا فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں. متقین کے لیے ہدایت. اور وہ لوگ الذین یؤمنون بالغیب. ہدایت والے کون ہیں؟ متقین کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لے کر آتے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نمازوں کو قائم کرنے والے. مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے مال میں سے خرچ کرنے والے. نمازوں کی اہمیت یہ ہے کہ نمازوں کو جو قائم کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید ان کے لیے ہدایت بنتا ہے. پھر دوسرا فرمایا کہ تمہارے درمیان لوگوں کے ساتھ اساس کی بنیاد رکھنے کے لیے، مساوات کے لیے، برابری کا نماز ہمیں اقتدا کرتی. کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض. اتحاد امت کا درس دیتی ہے نماز ہمیں. اللہ کے پاس آنے کا بار بار ہمیں درس دیتی ہے. اللہ سے ملاقات کرنے کا موقع دیتی. اور پھر فرمایا نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے کاموں اور بے حیائی سے روکنے والی نماز. یعنی کہ نماز کا بھی مقصد. اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو یہ مہمان رمضان ہمارے پاس بھیجا ہے اس کا بھی مقصد ہے. یہ روزے ہمارے اوپر فرض ہو گئے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے وہ اللہ نے خود قرآن مجید میں بتایا. جو آیت مبارکہ میں نے خطبہ جمعہ کے ساتھ تلاوت کرنے کی شہادت حاصل کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تمہارے پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے. مقصد کیا ہے؟ وجہ کیا ہے روزے فرض کرنے کی؟ لعلکم تتقون تاکہ تم لوگ تقوی والے بن جاؤ، تم لوگ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤ، تمہارا شمار اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ہو جائے. تو میرے بھائیوں تقوی کی تعریف مفسرین نے جب یہاں پر تقوی کا ذکر آیا
مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ تقوی کے دو مفہوم، دو مفاہیم، دو معنی، دو مطالب ہے۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے، یہ خوف پیدا ہو جائے، یہ جذبہ، یہ نیت پیدا ہو جائے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں، چاہے وہ خفیہ ہے، پوشیدہ ہے، چھپ کر ہے یا ظاہری طور پر ہے، میرا اللہ اس کو جانتا ہے، میرا اللہ علیم و خبیر کی ذات والا ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ میں دنیا کی نظر سے چھپ سکتا ہوں لیکن میری اللہ کی نظر سے نہیں چھپ سکتا۔ جب یہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ اور یقین جانیے جب کمزور سے کمزور ایمان والا بھی روزہ رکھ لیتا ہے تو اسے جتنی مرضی پیاس کی شدت محسوس ہو رہی، جتنی مرضی اس کو بھوک لگ رہی ہو، وہ کبھی بھی یہ سوچ کر نہیں کھاتا پیتا کہ میں دنیا سے چھپ کر کسی کمرے میں بیٹھ کر، کسی چار دیواری میں، کسی کونے میں گھس کر میں پانی پی لوں یا میں کھانا کھا لوں۔ جب وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو روزے کی برکت سے اس کے دل میں تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ کبھی بھی اکیلے بیٹھ کر تنہائی میں جا کر چھپ کر نہ کچھ کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، نہ کھانا کھاتا ہے۔ وہ پیاس کو برداشت کرتا ہے، افطاری کے وقت تک وہ بھوک کو برداشت کرتا ہے، یعنی کہ ایک تقویٰ آپ کو حاصل ہو گیا روزے کی برکت سے۔ دوسرا تقویٰ وہ یہ ہے کہ انسان اللہ نے جو چیزیں آپ کے لیے حلال کر دی، جو اللہ نے پسند کر لی، اس کو اپنا لے، ان کو حاصل کر لے، اور جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے ناپسند کر دی، ہمارے لیے حرام کر دی، انسان اس سے باز آ جائے۔ تو روزے کے اندر سحری کے وقت تک، جب تک سحری کا وقت ختم نہیں ہو جاتا، ہم پانی بھی پی سکتے ہیں، دودھ بھی پی سکتے ہیں، مشروبات کا استعمال کر سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں ہر طرح کا، لیکن جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے وہ چیزیں ہمارے لیے منع ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں ہمارے لیے روزے کے سے حرام ہو جاتی ہیں، اور افطاری کے وقت تک، اذان مغرب تک وہ چیزیں ہمارے لیے حرام رہتی ہیں، ہم اس سے باز آنا ہوتا ہے، ہم نے رکنا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے وہی چیزیں ہمارے لیے حلال ہو جاتی ہیں۔ وہی پانی جو افطاری کے وقت سے پہلے ہمارے لیے اللہ نے منع کیا ہوا، وہی کھانا جو اللہ نے ہمارے لیے منع کیا ہوا تھا روزے کی وجہ سے، وہی کھانا اب ہمارے لیے حلال۔ تو ہم نے روزے کی وجہ سے اللہ نے جو پسند کیا ہوا تھا تب تک ہم نے وہ کھایا، اور جب اللہ نے ہمیں روک دیا ہم اسے رک گئے، اور جب اللہ نے ہمیں دوبارہ اجازت دی ہم نے اس کو اپنا لیا۔ تو روزے کی برکت سے ہمیں دونوں طرح کے تقوی حاصل ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی ہا ہونا، 3 دفعہ فرمایا تقوی ہا ہونا، تقوی ہا ہونا۔ دل کے اندر ہوتا ہے تقوی، یہاں پر ہوتا ہے تقوی، یہاں پر ہوتا ہے، یہاں پر ڈر موجود ہوتا ہے، یہاں پر اللہ کی خشیت موجود ہوتی ہے، یہاں پر خوف الہی موجود ہوتا ہے۔ تو رمضان کے روزے کی برکت سے پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تقوی حاصل ہوتا ہے، اللہ کے متقی بندے بن جاتے ہیں۔ پھر یہ مہمان آپ کے پاس آ گیا، اب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنین کی صفات میں سے، ایمان والوں کی صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے پاس کوئی مہمان آتا ہے نا تو وہ اس کی مہمان نوازی کا حق ادا کرتا ہے، اس کی مہمان نوازی کے حق ادا کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس کے جو آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ یہ رمضان پورے 1 سال کے بعد ہمارے پاس مہمان کی حیثیت سے آتا ہے، اور یقین جانیے کہ یہ جا کر اللہ تعالیٰ کو آپ کے بارے میں اطلاع دیتا ہے، نیک لوگوں کے بارے میں جا کے اللہ کے سامنے گواہی دیتا ہے کہ میں فلاں کے پاس مہمان بنا کر آپ نے مجھے بھیجا، فلاں نے میرا احترام کیا، میرے حقوق کو پورا کیا، میرے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا۔ اور بعض بد نصیب ایسے ہیں کہ وہی رحمان ہیں، وہی رمضان ہے، لیکن ان کے خلاف گواہی دے رہا ہوگا رمضان۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمائے۔ ہماری نیکیاں اللہ، چھوٹی چھوٹی نیکیاں اللہ تعالیٰ کئی گناہ بڑھا کر اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اس رمضان کے اب ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں،
اس مہمان کا ہم نے آداب کیسے لانے، اس کے ملحوظ خاطر کس طرح رکھنے آداب، کس طرح سے اس کا ادب کرنا؟ سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا، اس ماہ رمضان میں آپ نے روزے رکھنے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنانے لگا ہو، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پورے خلوص نیت کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس رمضان کے روزے رکھنے کی برکت سے اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اس روزے رکھنے کی برکت سے جو نیت کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر ایک روزہ رکھنے کی برکت سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک روزہ جب انسان ایک روزہ رکھ لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت پیدا کر دیتا ہے۔ کتنے سال کی؟ یعنی کہ 70 سال۔ ابھی میں سائیوال سے ہوں تو 2.5 گھنٹے کا سفر ہے، تو میں لگاتار کنٹینیوسلی چلتا آ رہا تھا مسلسل، 2.5 گھنٹے لگے مجھے۔ انسان 70 سال لگاتار چلتا رہے تو کتنا سفر طے کرے؟ 70 سال مسلسل چلتا رہے بغیر کسی بریک لگائے، کتنا سفر بنتا ہے؟ شاید پوری دنیا سے بھی زیادہ کا سفر بن جاتا ہے، لگاتار انسان چلتا رہے۔ تو ایک روزہ رکھنے کی برکت سے اتنی مسافت آپ کے درمیان اور جہنم کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ اس مسافت کو ذرا 70 سال کو 30 کے ساتھ یا 29 کے ساتھ ضرب دے دیں تو کتنے لاکھوں میلوں کروڑوں کا سفر آپ کے درمیان اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، کتنی دوری آپ کے درمیان پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ معمولی نہ سمجھیں رمضان کے روزوں کو، یہ رمضان اتنا برکتوں والا کہ طبی طور پر اگر دیکھیں کہ انسان کے خالی معدہ رہنے کی وجہ سے اکثر اوقات انسان کے منہ سے بدبو آنی شروع ہو جاتی، خالی معدہ اسمیل آنی شروع ہوتی، لوگوں کو ناگوار محسوس ہو رہی ہوتی۔ لیکن میں قربان جاؤں میرے اللہ کے رحمان ہونے پر، میں قربان جاؤں میرے نبی کے رحمت للعالمین ہونے پر۔ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جس شخص کو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے منہ میں سے خالی معدہ ہونے کی وجہ سے بدبو آنی شروع ہو جائے، وہ عام لوگوں کے لیے تو بدبو ہو سکتی ہے، لیکن میرا اللہ جو رب العالمین، جو رحمان الرحیم، جو مالک یوم الدین کی ذات والا، جو علی کل شیء قدیر کی ذات والا، جو ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، میرا اللہ حیا والا، بے نیاز بھی ہے، اللہ الصمد، بے نیازی کی شان والا، واحد بھی وہ ہے، یکتا بھی وہ ہے۔ فرمایا عام انسانوں کے لیے تو اس کے منہ سے آنے والی بدبو ہو سکتی ہے، لیکن میرے اللہ کے نزدیک وہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ کی ہے۔ اور روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے نا، تو پھر اللہ کے نزدیک محبوب کیوں نہ ہو؟ کتنا اللہ خوش ہوتا ہو۔ آج آپ کا کہیں ملازمت کرتے ہیں، آپ کو آپ کا باس، آپ کا افسر کہہ دے کہ آج آپ نے اوور ٹائم لگانا ہے، رات کی بھی شفٹ لگانی ہے آپ، اور آپ اس کا حکم مانتے ہیں، رات کی بھی شفٹ لگا دیتے ہیں آپ، وہ کتنا آپ سے خوش ہوتا ہے، آپ کو بونس دے دیا جاتا ہے، انکریمنٹ لگ جاتا ہے، تنخواہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور میرا اللہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ اور رب العالمین، اور اس کے کہے ہوئے پر اگر تم رہتے ہو، اس کے کہنے پر تم بھوک کو برداشت کرتے ہو، اس کی رضا کے لیے پیاس کو برداشت کرتے ہو، تو میرا اللہ تمہارے لیے انکریمنٹ نہیں لگائے گا؟ اللہ تمہیں اس کا اجر نہیں دے گا؟ اللہ یہ اجر تمہیں پھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر بونس کس طرح سے دیتا ہے، کس طرح سے اللہ انکریمنٹ لگاتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب رمضان آ جاتا ہے تو پھر میں نوافل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہوں۔ نفلی عبادات کرتے ہو نا تو اللہ اس کا ثواب، اس کا اجر کہتا ہے میں فرائض کے برابر کر دیتا ہوں، اور فرائض کا ثواب وہاں پہ بھی اللہ بونس لگا دیتا ہے۔ لوٹ مار سیلا تمہارے پاس آئی ہوئی، لوٹ مار سیل تمہارے پاس، لوٹ مار میلہ تمہارے پاس آیا ہو، خود نہیں تم جھولیاں پھرا کے اللہ کے انعامات کو قبول کرتے،
نہیں سمیٹتے تو ہمارا قصور ہے، اللہ کا قصور تو نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں برکات کے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں، رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں، اپنے غضب کے وہ دروازے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہوں، جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں تمہارے لیے۔ فرمایا نفلی عبادات کا ثواب تمہیں فرائض کے برابر دیتا ہوں، اور فرائض کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں 700 گناہ بنا کر قبول کرتا ہوں۔ اور میرے بھائیو یہ رمضان تمہارے پاس آیا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو، اور اس میں روزوں کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنی ہے۔ لیکن تلاوت کس طرح سے کرنی ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ معمول پایا جاتا ہے، ریس لگی ہوتی ہے، میں نے اتنے قرآن ختم کر لیے، میں نے اتنے قرآن ختم کر لیے، میں نے 5 قرآن ختم کر لیے، میں نے 10 قرآن۔ آپ ایک قرآن ہی ختم کر لیں، لیکن اس کو سوچ کر سمجھ کر پڑھیں، کوشش کریں ترجمے کے ساتھ پڑھیں، پتہ تو لگے اللہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے۔ آج ہماری عبادات میں خشوع و خضوع کیوں نہیں ہے؟ آج ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع کیوں نہیں ہے؟ مطالب ہی نہیں پتہ، مفاہیم ہی نہیں پتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ نماز برے کاموں اور بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہاں پر نماز پڑھی، باہر معاشرے میں واپس گئے، کاروبار کی سیٹ پہ بیٹھے، وہی فراڈ، وہی دھوکہ، وہی بے حیائی۔ تو اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ تو نہیں ہے کہ میرے نبی کی حدیث جھوٹی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادات اس لیول کی نہیں ہے، وہ لیول ہی ہمارے پاس ابھی نہیں آیا۔ وہ لیول کس طرح سے آئے گا؟ کہ جب قرآن کو سوچ کر سمجھ کر پڑھو گے، جب مطالب پر مفاہیم پر غور کرو گے نا، تو تمہیں پتہ لگے گا میں پڑھ کیا رہا ہوں، پھر دل پہ خشیت طاری ہوگی۔ اور نماز میں آتے ہیں نا، قرآن مجید کی آیات ہی پڑھتے ہیں نا، سورہ فاتحہ سب سے پہلے پڑھتے ہیں، قرآن مجید کا حصہ، تو اس کے مفاہیم پہ کبھی غور کیا آپ نے؟ کہ آپ اللہ سے، ہمیں تو اللہ نے پروٹوکول نبیوں والا دیا، یقین جانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی برکت سے۔ نبی جا کر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، ہمیں تو نبیوں والا پروٹوکول، نبی اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ ہمیں دن میں 5 دفعہ موقع دیتا ہے اپنے آپ سے ہم کلام ہونے کا، 5 دفعہ۔ آج ہمیں ہمارے پنڈ کے، ہمارے گاؤں کے نمبردار کا فون آ جائے نا، سارے کام چھوڑ کر ہم اس نمبردار کو ملنے جاتے ہیں۔ اور میرا اللہ جب تمہیں دن میں 5 دفعہ کال ملاتا ہے کہ آؤ میری طرف، کتنے لوگ جاتے ہیں؟ یہ رمضان میں تو ہماری چلے ایک روٹین بن جاتی ہے نا، کیونکہ ہم لوگ نعوذ باللہ استغفر اللہ رمضان کی عبادت کرتے ہیں، رحمان کی عبادت نہیں کرتے۔ رحمان تو باقی 11 مہینہ میں وہی ہے نا، وہی اللہ ہے، لیکن رمضان ہماری مسجدوں میں رونقیں لگی ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے رمضان گزرتا جا رہا ہوتا ہے ہماری مساجد کی رونقیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن مجید کو جب آپ خشوع و خضوع سے پڑھیں گے نا، تب آپ کی عبادات میں، آپ کی نمازوں میں بھی خشوع و خضوع آئے، آپ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ سے بات کر رہے ہیں، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے تو تمام جہانوں کا رب، تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جزا کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ خاص کر تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ سے بات کر رہے ہو، جب تمہیں مفاہیم کا پتہ ہوگا نا، تمہارے دل میں خشوع و خضوع خود ہی طاری ہوگا، یہ پتہ لگے گا اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں، اللہ سے کال ملی ہوئی، اللہ سے بات ہو۔ مجھے یہاں پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم کا قول یاد آیا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے بات کروں، میں قربان جاؤں، کیا جذبات ہوتے تھے، کیا خواہشات ہوتی تھی۔ آج تو ہماری خواہشات ہو رہا ہے نا کہ میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، میرے پاس اتنی گاڑیاں ہو جائیں، جائیدادیں بن جائیں، جگیریں بن جائیں۔ وہاں پر فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو کیا کرتا ہوں، میں مصلے پر کھڑا ہو کر نماز ادا کرتا ہوں۔ اور جب میرا دل کرے کہ میرا اللہ بھی مجھ سے بات کرے
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہوں، کلام اللہ ہے نا، اللہ کلام کر رہا ہے، کبھی یا ایھا الناس کہہ کر، کبھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ تم سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق، کیا گہرا تعلق ہے؟ وہ قرآن مجید میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ یہ وہ رمضان، وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن کے جس کے اندر قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا ہے۔ تو بڑا گہرا تعلق ہے رمضان اور قرآن کا، اور کلام اللہ ہے لا ریب فیہ، جس میں شک کوئی نہیں۔ کس کا کلام ہے؟ وہ اللہ جو اپنا تعارف سورہ حشر کی آخری آیات میں کرواتا ہے هو اللہ الذی لا الہ هو اللہ الذی لا والشہادہ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ اللہ تعارف اپنا جگہ جگہ پہ تعارف کرواتا ہے۔ تو یہ اس کا کلام جو مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے، بارشیں نازل کرنے والا، تمہیں رزق دینے والا، تمہیں اولادیں دینے والا، تمہیں زندگی دینے والا، تم سے زندگی لے لینے والا، وہ اللہ، اس کا کلام۔ تو اس کلام میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ لا ریب فیہ۔ کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کی ترتیب رکھی ہے، کی جائے کبھی غور و فکر کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید کے آغاز میں ہی اللہ نے کیوں یہ آیات نازل کر دی؟ یہ قرآن مجید کے آخر میں بھی تو آ سکتی تھی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ نے آغاز میں تمہیں اس لیے اس کا تعارف کروا دیا کہ آگے جو پڑھو گے اس کے اوپر صدقے دل سے یقین رکھنا، صدقے دل سے تمہارے اوپر ایمان ہونا چاہیے، کسی شک کی گنجائش میں نہ رہنا کہ اللہ نے یہ کہہ دیا پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ لا ریب فیہ، شک کی کوئی نہیں ہے، جو اس نے بتا دیا ایز اٹ از ایسا ہی ہوگا۔ آگے جو پڑھو گے 113 صورتیں اور آئیں گی، ان میں جو جو پڑھو گے، اور سورہ بقرہ کو ملا کے 114 سورہ فاتحہ کو ملا کے جب ساری صورتیں پڑھو گے آگے، تو اس کے اندر جو جو تعلیمات، جو جو فیصلے، جو جو انعامات، جو جو سزائیں اللہ نے بتائی ہیں، اس کے بارے میں شک و شبہ نہ رکھنا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرو، کامل کتاب، مکمل کتاب، وہ کتاب کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذکر کو اتارنے والا کون ہے؟ سارے مل کر بتائیں، اس ذکر کو اتارنے والا کون ہے؟ اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہ کسی سپہ سالار کو کہا۔ کتنے فرشتے اللہ کے انگنت جو اللہ کی ہر وقت حمد و ثنا، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، کسی فرشتے کے ذمہ نہیں لگائی، کسی جنات کے ذمہ نہیں لگائی۔ اللہ فرماتا ہے اس کو نازل بھی ہم نے کیا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم لے لیں۔ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، پھر حفاظت کر کے دکھائی نا۔ 14.5 سال کا عرصہ گزر چکا، رمضان مبارک آیا ہوا ہے، یہاں پر لوگ لڑکے کھڑے ہو کے مصلی سناتے ہیں، دلوں میں اللہ نے محفوظ کر دی ہے۔ اس علاقے میں کتنی مساجد، کتنے حفاظ کرام کھڑے ہو کر راتوں کے اللہ کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، محفوظ کر کے اللہ نے دکھایا۔ 14.5 سال کا عرصہ گزر گیا، نہ کوئی زیر ہل سکی، نہ کوئی زبر ہل سکی، نہ کوئی پیش ہل سکی۔
یہ میرے اللہ کے وعدے ہیں. یہ قرآن مجید کو عام نہ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس ایک حرف کے پڑھنے میں کے بدلے میں کتنی نیکیاں دیتا ہے؟ 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. میں قربان جاؤں نبی کے طریقہ تبلیغ پر, طریقہ تدریس پر. ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم, جو بندہ الف لام میم پڑھتا ہے اللہ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے. الف کی 10 نیکیاں الگ, لام کی 10 نیکیاں الگ, اور میم کی 10 نیکیاں الگ. اور اب تو تمہارے پاس رمضان جہاں پر اللہ 70 گناہ 700 گناہ بنا کر تمہاری بات کو قبول کر رہا ہے, تو وہاں پر سوچو جب قرآن کا ایک رکوع بھی پڑھ لو گے تو کتنی نیکیاں اللہ تمہارے کھاتے میں لکھے. تو معمولی نہ سمجھو. پھر قیام اللیل کرو. جب یہاں پر قرآن مجید پڑھتے ہو, قرآن مجید پڑھنے کا بھی اللہ نے ہمیں طریقہ سکھایا نا, کہیں تشنا نہیں چھوڑا. یقین جائے کیوں نبی آخری نبی ہے, کیوں قرآن آخری کتاب ہے؟ کیونکہ یہ مکمل, نبی کی سیرت مکمل تھی اسی لیے نبی آخری. یہ قرآن مکمل ہے, کوئی اس کے اندر کسر ہی اللہ نے کوئی نہیں چھوڑی کہ تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت پیش ہے. زندگی کا کوئی معاملہ, کوئی مسئلہ, زندگی کا کوئی پہلو نہ نبی کی سیرت میں ایسا کوئی ہے کہ ہمیں وہاں پر نہ ملے, نہ ہمارے قرآن مجید فرقان حمید میں ایسا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں ملے نا. زندگی کا ہر معاملہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے بتایا. انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے انسان, کیا سے کیا بنتا ہے انسان, پھر دنیا میں آ گیا ہے تو دنیا کیسے بسر کرنی ہے, دنیا میں کرنا کیا ہے. پھر انسان ختم ہو گیا, وہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوئی. بتایا کہ آگے قبر ہے, قبر کی گھاٹی ہے, وہاں کیا معاملات ہو. آگے بتایا کہ آخرت کے معاملات ہیں, کیا معاملات ہوں. اور ہر چیز قرآن مجید میں پڑھی. طلاق کے معاملات, کاروبار کے معاملات, رضاعت کے معاملات, وراثت کے معاملات, کوئی اللہ نے پہلو ہی نہیں چھوڑا. تو قرآن مجید فرقان حمید اس لیے آخری کتاب کے مکمل کتاب ہے, کامل کتاب ہے. کسی اور نہ صحیفے کی ضرورت ہے, بس ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو کھول کر پڑھیں. ایک ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں مل رہی ہیں. اور قربان جاؤں آگے ایک اور رحمت کا پہلو سنا دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ عربی زبان سے ناشنا ہوتے ہیں, کہ لوگ, ہمارا لہجہ نہیں نا عربی والا, اور کئی لوگ بڑھاپے میں پہنچ چکے, زبانیں موٹی ہو چکی, لکنت آ چکی ہے, تو وہ اگر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں نا شوق کے ساتھ, جوڑ جوڑ کر, مشکل کے ساتھ, ان کو مشکل پیش آئے, میں قربان جاؤں نبی کی شان پر, نبی کے رحمت للعالمین ہونے پر, اور اللہ کے رحمان الرحیم ہونے پر. اللہ کتنا رحیم ہے, آپ کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے, آپ کو نیکیاں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. ہم نہیں ان بہانوں کو تلاش کرتے. فرمایا جو شخص اٹک کر, جوڑ ملا کر, زبان موٹی ہونے کی وجہ سے پڑھا نہیں جا رہا, یا ویسے زبان سے نا آشنا ہے, لیکن شوق کے ساتھ, خالص نیت کے ساتھ, اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اس قرآن کو جوڑ جوڑ کر پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جہاں عام پڑھنے والے کو ایک اجر عطا فرماتا ہے, اللہ وہاں پر اس کو جوڑ جوڑ کر پڑھنے والے کو دگنا اجر عطا فرماتا ہے. آؤ تو صحیح قرآن کی طرف, کھول کر تو پڑھو. پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب میرے قرآن سے, میرے کلام سے, میری تعلیمات سے روح گردانی کرتے ہو نا, پھر کیا ہوتا ہے, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, پھر میں کیا کرتا ہوں, میں غربت دیتا ہوں, معیشت کی تنگی ہو جاتی. تو آج آپ کے سامنے حالات ہیں, کہیں آٹا میسر نہیں, کہیں روزی میسر نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں فیصلے سنا دیے. تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے ہزاروں سال ہم نے حکومتیں کی مسلمان غیر مسلموں پر. وجہ کیا تھی تب, ہمارے پاس طاقت کیا تھی, ہمارے پاس قرآن کی طاقت تھی, ہمارے پاس سنت کی سیرت کی طاقت تھی, ہم اس پر چلتے تھے, ہمارے فیصلے اس کے مطابق ہوا کرتے تھے, نبی کی سنت کے مطابق قرآن کے فیصلے ہوا کرتے تھے, قرآن کی تعلیمات کے مطابق فیصلے ہوا کرتے تھے, وہاں سے ہم ڈیسیجن لیا کرتے تھے. لیکن جیسے ہی ہم نے اس کو چھوڑا, پھر کیا ہوا کہ جن کے ہم ہزاروں سال حاکم رہے اور وہ ہمارے محکوم تھے, اللہ نے بازی پلٹا دی, اللہ نے بازی پلٹا دی. پھر ہم محکوم ہو گئے, وہ ہمارے حاکم ہو گئے. اب ہمارے ملک میں بیٹھ کے ہم اپنی چیزوں کے ریٹ طے نہیں کر سکتے. یہ حالات اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں دکھا. ابھی بھی وقت ہے,
تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنی. تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام آپ نے کرنا ہے قیام اللیل، جس کو تہجد تراویح کہا جاتا ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے قیام کرتا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قیام اللیل کی برکت سے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے. اب قیام اللیل نبی نے صرف ہمیں بتا نہیں دیا کہ کیا کرو، راتوں کو اٹھا کرو، تہجد پڑھا کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو، نوافل پڑھا کرو. میرے نبی نے ہر کام خود کر کے دکھایا ہے. اس لیے تو اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ وذکر اللہ کثیرا، کہ تمہارے لیے سب سے بہترین کسی کی سیرت ہے، کسی کا اسوہ ہے تو وہ حسن حسین کے نانا فاطمہ کے بابا کا اسوہ ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ نبی نے ہر چیز کر کے دکھائی ہے. خود نبی قیام اللیل کیا کرتے تھے اور لمبا لمبا قیام کیا کرتے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے تھے تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز میں شامل ہو گیا. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی تو اس کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی. کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکوع پڑھیں گے، 3 رکوع پڑھیں گے. کہتے 3 رکوع بھی گزر گئے، 4 رکوع بھی گزر گئے، آدھی سورت گزر گئی. کہتے میں نے سوچا کہ نصف سورت ہوگی تو قیام ختم ہوگا، رکوع ہو جائے گا. کہتے ہیں پوری سورہ بقرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لی. کہ سورہ بقرہ پوری پڑھ لی. کہتے ہیں میرا خیال ہے جب سورہ بقرہ ختم ہوگی تو رکوع ہو جائے گا. فرمایا نہیں پاس نے سارے سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کر. کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ آدھی سورہ آل عمران پڑھیں گے، رکوع ہو جائے گا. پوری سورہ آل عمران نہیں پاس نے پڑھی. کہتے ہیں سورہ آل عمران ختم ہوئی تو میرے دل میں آیا کہ اب تو رکوع ہوگا ہی ہوگا. جیسے ہم ہے نا، ہم وہ جا کے مسجد ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ جلدی جلدی تراویح ہو جاتی ہے. حافظ جلدی جلدی تراویح پڑھتا، سپیڈ تیز ہے، جلدی جلدی اس کے پیچھے پڑھو جی، حاصل ہوا چلو جی. اور 24 گھنٹوں میں سے اللہ کے لیے 2 گھنٹے تو نکال لو جس نے تمہیں سارا کچھ دیا ہو. تو کہتے ہیں کہ سورہ آل عمران بھی نہیں پاس نے پوری پڑھی. کہتے ہیں اس کے بعد ابھی رکوع نہیں ہوا، نہیں پاس نے سورہ نساء شروع کر دی. سورہ نساء بھی نہیں پاس نے پوری پڑھ کے نہیں پاس نے رکوع پڑھا. کہتے ہیں پھر اس کے بعد جا کے نہیں پاس نے رکوع کیا تو رکوع کی جو طوالت تھی، اس کی لمبائی تھی، وہ کتنا لمبا رکوع تھا، وہ اتنا ہی لمبا رکوع تھا جتنا لمبا نہیں پاس نے قیام کیا تھا. کہتے رکوع سے اٹھے اس کے بعد سجدے کیے، سجدے بھی اتنے ہی طویل تھے جتنا رکوع طویل تھا اور اس سے پہلے قیام طویل تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا. حالانکہ معصوم ہے، میں قربان جاؤں حبیب کا لقب پانے والا، حبیب اللہ کا لقب، اللہ کا محبوب، وہ اگر اتنی مشقت کرتا ہے تو ہم کسی کھیت کی مولی؟ ہم بھی تو نبی کی امتی ہے نا. نبی اگر یہ اتنی ہمت کر رہا ہے، اللہ کی اتنی بات کر رہا ہے اللہ کا محبوب ہو کر، تو ہمیں کیا ہوتا ہے اللہ کی بات کرتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فسرین لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے، ایڑیاں مبارک پھٹ جایا کرتے تھے، خون رسنا شروع ہو جاتا. ام المؤمنین ہماری ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن کہا اللہ کے رسول آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ تو خاتم النبیین ہیں، اللہ نے آپ کو اتنے انعامات سے، اتنے القابات سے نوازا ہوا ہے، اللہ کے آپ اتنے قریب ہیں تو آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو جو بات میرے آقا نے کہی نا، جو جواب دیا، وہ آج دل کی تختی پر لکھ کر لے جاؤ. جب کبھی غور کرو کہ تمہیں اس کی لذت محسوس ہوگی، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ اللہ تمہارے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے. فرمایا عائشہ جس رب نے مجھے در یتیم سے اٹھا کر بدر منیر بنا دیا، جس رب نے مجھے در یتیم سے، یتیم تھا میں، یتیمی بھی دیکھی ہے میرے نبی نے، میں یتیم تھا. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے نا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ
سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. اللہ کہتا ہے جب آپ یتیم تھے نا ہم نے آپ کو تب بھی نہیں چھوڑا تھا. کتنا پیار اللہ کرتا. تو فرمایا جس رب نے مجھے درد یتیم سے اٹھا کر بدر منیر بنا دیا عائشہ میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور میرا نبی ایک پہلو کو دیکھ کر اتنا شکر ادا کر رہا ہے. ہمارے پاس کتنے پہلو. ہمیں اللہ نے دیکھنے والی آنکھیں دی, اللہ نے ہمیں ہاتھ کرنے کے لیے چیزیں پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے, چلنے کے لیے اللہ نے پاؤں دیے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد ہے غربت کے دن تھے, مسجد سے نکلے, ظہر کا وقت تھا, نماز پڑھ کے نکلے تو گرمی کا موسم تھا, پاؤں کو تپش محسوس ہوئی تو دل میں آیا کہ کتنی غربت ہے یا اللہ, پیروں میں جوتا تک نہیں ہے میرے پاس, اتنی غربت. یہ سوچتے سوچتے بھی چلنے لگے, تھوڑا سا فاصلہ طے کیا, وہاں پہ ایک شخص نظر آیا جو جس کے پاؤں ہی نہیں تھے, ٹانگیں ہی نہیں تھی, گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا. فوراً اس کو دیکھا تو فوراً واپس بھاگے مسجد میں, اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گئے. کہا اللہ میرے پاؤں تو ہے نا, گرمی لگتی ہے بھاگ کر چھاؤں میں تو چلا جاتا ہوں. اپنے آپ کو دیکھو, قناعت کرنا شروع کرو. اللہ نے جو دے دیا اس پر خوش ہو, شکر ادا کرو, کوشش ضرور کرو, اللہ سے مانگو ضرور. اللہ کے خزانے تمہارے لیے ہی ہیں, وہ راضی کے, مانگو ضرور, لیکن جو ہے اس پر نہ شکری نہ کرو. اور تمہاری اوقات سے تمہاری استطاعت سے اللہ نے بہت زیادہ تمہیں دی ہے. تمہارے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہیں, ان سے پوچھو ان آنکھوں کی حیثیت, ان سے پوچھو ان آنکھوں کی نعمت جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. تمہیں سماعت دی اللہ نے, ان سے پوچھو جو سن نہیں سکتی. تمہیں بولنے والی, ذائقہ چکھنے والی زبان دی. پاکستان کے بہت بڑے بزنس مین ہیں, میں نام نہیں لوں گا, بہت امیر کبیر آدمی, بہت ملوں کے اور بہت بینک بیلنس اور بہت پلازے, بہت امیر کبیر لوگوں پاکستان کے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. لیکن اللہ نے ایک بیماری لگائی ہوئی, اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے ذائقہ نہیں رکھا. وہ جو شے بھی کھاتا اس کو ذائقہ نہیں آتا, بس پیٹ بھر رہا ہے. تو کتنے ان سے کتنے بہتر ہیں آپ کہ آپ کے پاس زبان چکھنے, ذائقہ چکھنے والی زبان ہے, اللہ کا ذکر کرنے والی زبان ہے. تو اللہ کا شکر گزار بندہ بنے, قیام اللیل کریں زیادہ سے زیادہ, اللہ کے سامنے حاضری لگوائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آخری آسمان پر آ جاتا ہوں, میں بندوں سے پوچھ رہا ہوتا ہوں مانگو کیا مانگتے ہو. انسان جب پکارتا نا اللہ کو تو ایک بار پکار پر اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کا 3 دفعہ جواب دیتا ہوں. آج آپ کسی چیئرمین کو کال کرتے ہیں نا, آپ کی کال نہیں اٹھاتا, اپنے آپ بہت فن خاص سمجھتے ہیں نا یہ لوگ. کسی ایم پی او کو آپ کال کریں, آپ کی ڈائریکٹ کال نہیں اٹھائے گا کبھی. سیکٹری رکھے ہوتے پہلے, وہ آپ کی بات, آپ کا نمبر لکھتے ہیں, فلانے نمبر پہ آپ کال کیجیے گا, اتنی دیر بعد مصروف ہیں. اور میرا اللہ رب العالمین ہو کر تمہیں کتنی عظمت دیتا ہے یار, کتنا تم سے پیار کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے تم مجھے ایک بار پکارتے ہو, کہتے ہیں یا اللہ, ایک بار پکارتے ہو اے میرے رب, اے میرے اللہ. اللہ کہتا ہے لبیک یا ہائے ہوئے. جس طرح ایک, میں یہ الفاظ کہنا نہیں چاہتا لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے, جس طرح ایک ملازم ہوتا ہے نا, آپ اس کو بلاتے ہیں, آقا کو بلاتے ہیں اپنے ملازم کو, فلاں ادھر آؤ جلدی سے, تو کہتا ہے آقا میں حاضر ابھی آیا. میرا اللہ کہتا ہے لبیک یا عبدی, میں حاضر میرے بندے, حاضر ہوں, بتا کیا چاہتا ہے. 3 دفعہ. اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک بندے کی ایک پکار کا جواب میں 70 دفعہ دیتا ہوں. میرا اللہ ایک بندے کی پکار 70 دفعہ جواب دے رہا ہے. رات کے آخری پہر میں قیام اللیل کرو, اللہ سے مناجات کرو. چوتھا کام آپ نے کرنا ہے کہ اللہ کے راہ میں سخاوت کرنی ہے, صدقہ, زکوٰۃ, خیرات کرنی, عشر نکالنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں اللہ نے وعدے کیے ہیں نا کہ ایک کے بدلے 700 گناہ بنا کے میں لٹاؤں گا. اور رمضان میں تو کئی گناہ بڑھ جاتا ہے. یہاں پر بھی نبی کی سیرت میں نظر آتی ہے. نبی نے صرف ہمیں کہہ نہیں دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, کوئی بندہ, کوئی سائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. اگر آپ کے پاس نہیں بھی کچھ چیز موجود تو آپ صحابہ سے ادھار پکڑ کر, قرض پکڑ کر اس کی ضرورت کو ضرور پورا کرتے. خود قرضہ اٹھا لیتے تھے لیکن سائل کی, ضرورت مند کی ضرورت کو ضرور پورا کرتے تھے. تو فرمایا, صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی خیرات کیا کرتے تھے, لیکن جب ماہ مقدس رمضان مبارک آ جایا کرتا تھا تو تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ کی سخاوت میں
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں آپ کے اندر اتنی تیزی آ جاتی تھی، اتنی تیزی آ جاتی تھی کہ تیز رفتار آندھی بھی اس تیزی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں، جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان کو روزہ رکھوائیں۔ کتنا ثواب ہے۔ بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صحابہ نے کہ ہم کئی صحابہ غریب تھے تو کیسے روزہ افطار کرنا ہے؟ فرمایا ایک کھجور بھی کسی کو کھلا دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا جتنا کوئی بہت بڑا دسترخوان لگا کسی کی افطاری کروائے۔ صحابہ نے پوچھا ایک کھجور بھی نہ ہو، ایک کھجور ہے وہ اپنے لیے رکھی ہوئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدھی کھجور خود رکھ لے اور آدھی بھی اللہ کی راہ میں کسی کو روزہ افطار کروا دے تب بھی اس کو اتنا ہی اجر ملے گا۔ اب صحابہ نے پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول ایک کھجور ہی میسر نہ ہو تو پھر کیا کریں، اتنی غربت ہو؟ تب فرمایا کوئی کسی کو پانی کا ایک گھونٹ پلا کر بھی کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنے اجر عطا فرماتا ہے۔ تو صدقات کریں، خیرات کریں، زکوٰۃ ادا کریں، عشر نکالیں، غریب رشتہ داروں کا سب سے پہلے اپنے خاندان میں نظر دوڑائیں، جو غریب رشتہ دار ہیں ان کو صدقات دیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ان کو آپ یہ بتا کے یہ باور کرا کے دیں کہ یہ تمہیں صدقہ دے رہا ہوں، تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ ان چیزوں کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ، آپ کی نیت کے ساتھ، انما الاعمال بالنیات۔ اور پھر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو یہاں پر عجیب ٹرینڈ ہے نا کہ ایک آٹے کا تھیلا دیا ہے یا کوئی 100 روپیہ بھی کسی کو دیا ہے نا تو 100 اس کے ساتھ تصویریں کھینچی جاتی ہیں اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ اگر تو آپ نے اس کام کے لیے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کی واہ شاہ کروا دیتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کہیں بہت سخی ہے، بہت سخاوت کرنے والا، اللہ کے بندوں بڑا خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر اس کا اجر نہیں ہے آپ کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے دو دائیں ہاتھ سے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ اور اگر آپ تصاویر اس لیے لیتے ہیں، دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر متوجہ ہو، موٹیویٹ ہو، ان کے اندر بھی حوصلہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، تو اس نیت سے بھی آپ کوشش کریں کہ بہت زیادہ ان بندوں کی تذلیل کر کے جن کو چیزیں نہ دیں، خوبصورت طریقے سے ان کو دے دیں۔ تیسرا ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کے پاس کسی کی امانت آئی ہوتی ہے کہ فلاں بندے کو آپ افطاری کروا دیں یا فلاں مسجد میں آپ افطاری کروا دیں یا فلاں کو آپ راشن دے دیں، اتنے افراد کو راشن دے دیں۔ کئی ہمارے ساتھی باہر بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہمیں پیسے بھیج دیتے ہیں کہ پاکستان میں غربت زیادہ ہے یا دیہاتی ایریا زیادہ ہے ہمارے پاس، تو آپ دیہات میں جا کے کہ افطاری کروا دیں یا کسی کو آپ راشن لے دیں، کسی کی مدد کر دیں۔ تو اس بندے کی تصویر اگر آپ لیتے ہیں اس پہلو سے کہ آپ کو جو امانت بھیجنے والا ہے اس کو پتہ لگ جائے کہ اس کی امانت پہنچ گئی، حقدار کے پاس چلی گئی، تو یہ پہلو ہو سکتا ہے کہ اس صورت میں ہے کہ آپ تصاویر بنا لیں، آپ ویڈیوز بنا لیں۔ لیکن اگر تو آپ نے اس نیت سے بنانی ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں یہ کہیں کہ بہت سخاوت کرنے والا جی بڑا کام کر رہا ہے، تو پھر اس کا اجر کوئی نہیں ہے آپ کے پاس، پھر وہ ریاکاری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ریاکاری کو شرک اصغر کہا کرتے تھے، شرک اصغر کہا کرتے تھے، کیونکہ عبادات اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو اگر عبادات کے اندر آپ نے نیت یہ رکھ لی کہ لوگوں کے لیے آپ عبادات کر رہے ہیں تو پھر وہ لوگوں کے لیے عبادات ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کے ہاں قاری قرآن آئے گا۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، قاری قرآن آئے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھی کیسی زندگی گزاری؟ کہا ساری زندگی طرح قرآن پڑھ پڑھ کے سنا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے قرآن تو پڑھا ہے لیکن تیری نیت یہ نہیں تھی کہ تم میری رضا کو حاصل کرے۔ تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ کہیں بڑی خوبصورت آواز ہے، بڑا لمبا سانس ہے قاری صاحب کا، بھائی ایک سانس میں سورت پوری پڑھ جاتے ہیں، بڑی خوبصورت آواز۔ اللہ کہتا ہے میں نے تیری واہ کروا دی تھی دنیا، لوگ تیرے بارے میں بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے، تو اب لوگوں کا اجر تجھے دے دیا میں نے، میرے پاس تیرا اجر کوئی نہیں ہے کیونکہ تو نے لوگوں کے لیے پڑھا۔ شہید آئے گا، اللہ پوچھے گا ہاں بھی اللہ تیری راہ میں لڑتا لڑتا شہید ہو گیا، فرمایا میری رضا کے لیے نہیں شہید ہوا تھا، تو اس لیے مرا تھا کہ لوگ تیرے بارے میں کہ بڑا بہادر تھا جی، سینے پہ 12 گولیاں کھا لی جی، پورا میگزین خالی ہو گیا سینے پہ، ٹھیک ہے جی، سینے پہ گولیاں کھائی، بم کے اوپر لیٹ گئے، لوگ تیرے بارے میں بعد میں باتیں، تو یہ سوچ کر اللہ کی راہ میں لڑتا لڑتا شہید ہوا کہ لوگ تجھے کہ بڑا بہادر تھا، تو تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، تیرا وہاں پہ میں نے کرا دیا، تو تیرے بہادری کے قصے میں دنیا میں چلوا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کام کرے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ کو چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹی چھوٹی ادائیں اپنے بندوں کی بہت پسند ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پہ گئے وہاں پہ ایک جنت میں محل دیکھا بڑا خوبصورت، اس کے اندر ایک بندہ بڑے مانوس قدموں کے ساتھ، جیسے ملکیت والے قدم ہوتے ہیں نا انسان کے، ویسے ٹہل رہا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ امتی ہے۔ کہا یہ اس نے کیا اس نے نیکی کی تھی کہ اس کو اللہ نے اتنا بڑا محل دے دیا؟ فرمایا کوئی بڑی نیکی نہیں کی، صرف ایک درخت لگا ہوا تھا راستے میں، اس کی شاخیں لٹکی ہوئی تھی، لوگوں کو لگ جایا کرتی تھی، کسی کو زخم ہو جایا کرتا تھا، چھڑا جاتا تھا جسم، تو اس نے وہ ٹہنیاں پکڑ کے توڑ دی۔ تو اللہ کو یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دے نیکیوں بدل دیا، اور اس کے کھاتے میں اللہ اتنا بڑا محل لکھ دیا۔ تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھیں۔ رمضان آپ کے پاس آیا ہے، روزے رکھیں، قیام اللیل کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور سمجھ کر پڑھیں قرآن مجید کو۔ ایک رکوع بے شک دن کا پڑھ لیں لیکن سمجھ کر اس کو پڑھیں۔ کہیں بھی یہ فرض نہیں ہے کہ آپ نے قرآن مجید پورا کرنا ہے رمضان میں، آپ ترتیب ضرور بنا لیں قرآن پاک پڑھنے کی، کیونکہ رمضان ہمارے پاس آتا ہے آپ کو پورا سال کی ٹریننگ دینے کے لیے کہ رمضان میں جو معمول آپ کا ہو باقی 11 مہینہ میں بھی آپ کا وہی معمول ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ رمضان میں ہمارا مساجد سے لگاؤ اور ہوتا ہے باقی مہینوں میں اور ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنا لیں آپ کہ روز کا بے شک ایک رکوع پڑھنا، لیکن اس معمول کو آپ پورے 11 مہینے چلائیں، تو پوری ٹریننگ کے لیے آتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، صدقات نکالیں، خیرات کریں، اعتکاف بیٹھیں۔ اعتکاف کے حوالے سے آخری حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اعتکاف بیٹھتا ہے، اعتکاف بیٹھنے کی برکت سے ایک تو وہ برائیوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو اعتکاف بیٹھنے کی برکت سے اس کی وجہ سے جو باہر والی نیکیاں اس کی رہ گئی ہیں، مثال کے طور پر وہ کسی کی عیادت کرنے نہیں جا سکتا، کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ وہ شخص جب اعتکاف کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ نیکیاں بھی عطا فرما دیتا ہے، اس نے کی بھی نہیں ہے لیکن اعتکاف میں بیٹھا ہے، تو باہر کی نیکیاں جو رک گئی ہیں، نیکی کے کام اس کے رک گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر اس کے کھاتے میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سے اس ماہ مقدس میں، ماہ رمضان میں، ہمیں اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنی نیکیاں، اس کے جو انعامات ہیں اس سے ہمیں اپنی جوڑیاں بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں ہم لوگ کریں اس ماہ رمضان میں، اللہ رب العالمین ان کو کئی گنا بڑھا کر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔